الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ نمل شریف میں ذکر فرمایا۔ آج لوگ مرے مرے جاتے ہیں انگریز کے بنائے ہوئے جہاز کو دیکھ کر حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لکڑیوں کا بنا ہوا ایک بہت بڑا پھٹا ہوتا تھا، ہاں جی، اسی پہ سوار ہوتے وہی اڑتا تھا۔ نہ پیٹرول کا خرچہ، نہ کسی اور آئل کا خرچہ، نہ اس میں کوئی ایئر ہوسٹس، نہ بس ہوسٹس، کہ نہیں، ایسے اڑتا تھا جناب۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ صبح کے وقت روانہ ہوتے تھے، مصر آ کر دوپہر کرتے، یا پھر ایران کے کسی علاقے میں آ کر ٹھہرتے، اور شام کے وقت آپ یہاں پہنچتے تھے افغانستان میں۔ جی، یہ سارا سفر جو ہے وہ ایک ہی دن میں آپ کر لیتے تھے، اور بہت اونچا آپ کا تخت اڑا کرتا تھا۔ جب آپ روانہ ہوتے تو ظاہری بات ہے اس کی چھت تو تھی نہیں، تو پھر پرندے جو ہیں وہ سارے جمع ہو کر وہ اس کے آپ کے اوپر جو ہے وہ چھاؤں کیا کرتے تھے۔ پرندے اوپر سارے اکٹھے ہو کر اس طرح کر کے چھاؤں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت جو ہے وہ جا رہا ہے، تو آگے چونٹیوں کی وادی آ گئی، ساری چونٹیاں چونٹیاں۔ وہاں جب پہنچے تو رب تبارک و تعالی نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ حتی اذا اتوا علی واد النمل، فرمایا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چونٹیوں کی وادی پر پہنچا تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو وہ چونٹی، ایک چونٹی بولی جو ان کی ملکہ عالیہ تھی، وہ بولی، اس نے دور سے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے ساتھی آ رہے ہیں، صحابہ ان کے، تو اس نے زور سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چونٹیو ساری اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ساری اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو پتہ نہ چلے اور وہ تمہیں روند دیں۔ جی، سلیمان علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو پتہ نہ چلے، تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ لا علم میں کہیں تمہیں روند نہ بیٹھیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ ایک چونٹی جو ہے وہ، اس نے دور آتا ہوا لشکر دیکھ لیا سلیمان علیہ السلام کا۔ لوگ چونکہ پیادہ بھی ہوتے تھے، پیدل بھی چلتے تھے، یعنی جی سوار بھی ہوتے تھے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور جن بھی ساتھ ہوتے تھے، پرندے بھی سارے ہوتے تھے، باقی بھی جانور ساتھ ساتھ چلتے تھے جہاں آپ جاتے تھے۔ تو چونٹی نے دور سے دیکھ لی یہ سلیمان علیہ السلام میں اور ان کے صحابہ آ رہے ہیں، جی، چونٹی نے دور سے دیکھ لیا۔ اور اس میں حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں، قابل غور بات بلکہ واجب غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چونٹی ہو کر اس نے کیسے رب کے نبی کی اور نبی کے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ کوئی ایسا جملہ نہیں بولا اس نے کہ جس سے رب کے نبی کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جائے اور رب کے نبی کے صحابہ کی بے ادبی ہو جائے۔ اس نے لا یشعرون کہہ کر یہ بتایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جو پاک بندے ہیں نا، وہ جان بوجھ پر کسی پر ظلم نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ حیران کن بات اس سے اگلی ہے، وہ یہ ہے یار جب
تخت پر نبی کا دین بیٹھا ہونا، تخت پر جب رب تبارک و تعالیٰ کا حکم حاکم ہونا ہے، پھر بندوں کو چھوڑیں، جانور بھی ادب والے ہوتے ہیں، جانور بھی ادب والے ہوتے ہیں۔ وہ چونٹی کیا جانتی ہے، چونٹی کیا پتہ ہے اسے، لیکن ایک چونٹی ہو کر کیا کہہ رہے لا یا شورون، کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے صحابہ جو ہیں وہ لا علمی میں تمہیں روند ڈالیں، انہیں پتہ نہ چلے اور تم ساری روندی جاؤ، جلدی سے اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ۔ یعنی وہ چونٹی جو ہے وہ رب کے نبی کی ناموس پر بھی پہرا دے رہی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کی ناموس پر بھی پہرا دے رہی ہے۔ دیکھیں جی، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں حدیث پاک بخاری شریف میں آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے، دور ایک مسلمان نہیں ہے، دیہاتی ہے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، تو وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ ایک بھیڑیا آیا، بتانے یہ لگا ہوں کہ جب حاکم رب کا دین ہونا تو پھر بندے پھر جانور بھی علم والے ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی رب تبارک و تعالیٰ علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ ایک بندہ جو ہے نا چرواہا دیہاتی اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اچانک سے ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری اٹھائی، بھاگنے لگا، تو اس نے جا کر کے اس سے اپنی بکری واپس لے لی۔ جب بکری واپس لی تو بھیڑیا دور چلا گیا، دور بیٹھ کے کہنے لگا بڑا عجیب بندہ ہے ویسے تو بھی، رب نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھ سے چھین لیا ہے، وہ کیسا بندہ ہے تو؟ تو وہ چرواہا جو ہے نا وہ دیکھ کے کہنے لگا بڑی عجیب نہیں لوگ آ گئے، بگھیاڑ بھی بولنے لگ گئے، بھیڑیے بھی بولنے لگ گئے۔ آگے سے بھیڑیے نے پتہ کیا کہا، یار وہ جنگل میں رہنے والا بھیڑیا ہیں، کون سی اخبار پڑھتا تھا اس وقت بھائی، ہیں کون سی خبریں سنتا تھا وہ بھیڑیا کہنے لگا تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہے کہ میں بول پڑا ہوں، اور جا ان دو درخت جو باغ ہے نا دو ہیں، ان کے درمیان امام الانبیاء تشریف لا چکے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی بتاتے بیٹھے ہیں، جو کچھ آگے ہو رہا ہے وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ کیسی بات ہے، وہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ بتائیں جی کیسے علم آیا اس جانور کے پاس جی؟ کیوں کہ حاکم رب کا دین ہے۔ جب رب کا دین حاکم نہ ہو، کافر کا حکم نافذ ہو، تو پھر زرداری کو بھی بسم اللہ الرحیم آتا ہے پڑھنا ہے، پھر شیطان ملک میں کل ہو لم یولد ولم یولد پڑھتا ہے، لم یولد ولم یولد پڑھتا ہے وہ ہیں، پھر کسی کو جناب وہ کچھ بھی نہیں آتا، نعوذ باللہ نعرہ تکبر پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ ان لوگوں کے پٹھے نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں تو کہتے ہیں نعرہ تکبر۔ آگے سے بندہ کیا جواب دے اسے؟ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ تو اس سے بھی بڑی عجیب بات سنا دی تو نے مجھے۔ اس نے کہا تو پھر کیا خیال ہے تیرا؟ اس نے کہا کہ پھر میرا دل تو کرتا ہے میں جا کے ابھی ملوں انہیں، سبحان اللہ، ابھی جا کے ملوں انہیں، میرا دل کرتا ہے، تو لیکن سوچتا ہوں بکریوں کیا بنے گا۔ اس نے کہا پہلے تو انہیں مانتا نہیں تھا، سبحان اللہ، نہیں سمجھے یار، پہلے تو انہیں مانتا نہیں تھا، اب جا رہا ہے ان کا کلمہ پڑھنے، ان کا صحابی بننے جا رہا ہے، بنا نہیں صحابی بننے جا رہا ہے۔ تو جا اب تیری بکریوں کی رکھوالی میں خود کروں گا یار، پہلے بات اور تھی، اب چونکہ نبی کا صحابی بننے جا رہا ہے، تیری بکریوں کی رکھوالی بھی کروں گا میں، تیری نوکری بھی کروں گا میں، ہوں بگھیاڑ ہوں بھیڑیا، عادت ہے میری چیڑ پھاڑ کرنے کی، لیکن عادت میں پیچھے چھوڑ دوں گا، ادب پہلے رکھوں گا کیونکہ نبی کا صحابی بننے جا رہا ہے۔ چسنی آ گئی یار، بتائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ جناب وہی کھڑا ہو گیا ہیں، بکریوں کی رکھوالی کرنے لگا۔ وہ بندہ گیا جب مدینہ شریف مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ السلام سے ملا، آقا علیہ السلام کو اس نے سارا واقعہ سنایا، صحیح مان افروز واقعہ۔ اس نے کہا حضور بھیڑیے کو چھوڑا ہے، وہ میری بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، کلمہ پڑھ لیا اس نے، مسلمان ہو گیا۔ آقا علیہ السلام ٹھہر ادھر ابھی جا نا، انہوں نے کہا حضور خیر تو ہے۔ آقا علیہ السلام میں اپنے غلاموں کو جمع کرتا ہوں، ان کو بھی یہ واقعہ سنا نظر ہے، ان کو بھی واقعہ سنا کہ بھیڑیے میرے صحابہ کی بکریوں کی رکھوالی کیسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب حاکم نبی کا دین ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا دین جب حاکم ہو، آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں جنت البقیع شریف کے پاس نا جی بگھیاڑ بھیڑیے اکٹھے ہو گئے، 100 بھیڑیے پورے، اور ان میں ایک جو ہے نا صبح کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبی شریف کے دروازے پہ پہنچ گیا، باقی سارے وہاں بیٹھے ہیں پیچھے جنت البقیع کے پاس، جو گئے ہیں انہیں معلوم ہے، جو نہیں گئے اللہ لے جائے انہیں، میں نے بھی نہ لے جانا، یہ تھے مٹھے ہو گئے نا، وہ روٹی میں اپنی آپ کھاؤں گا۔ ہاں تو وہ بھیڑیے جو ہے نا وہ سارے ایک آیا آقا علیہ السلام کی مسجد شریف کے پاس، باقی سارے پیچھے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا
تو میں ہاں بھی کیسے آیا توں؟ کہنے لگا جی وفد ہے ہمارا، ملاقات کرنا چاہتا ہے آپ سے، وفد ہے پورا ہمارا، آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ہاں جی، ہے حاکم رب کا دین کے نہیں؟ آقا علیہ السلام پاس گئے، میں ہاں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے، یہ سارے آپ کے غلام ہیں، سارے آپ کے صحابہ ہیں، ہمیں بڑی شرم آتی ہے ان کی بکریاں اٹھاتے ہوئے، ہمیں شرم آتی ہے ان کی بکریاں اٹھائیں کیونکہ یہ آپ کے صحابہ ہیں۔ یار بتائیں، نبی کا صحابی ہو ہیں تو بھیڑیا بھی ان کی بکری پہ حملہ نہ کرے، بکری پہ بھیڑیا حملہ نہ کرے؟ آج یہ کتے کون سے ہیں جو نبی کے صحابہ پہ حملہ کر دیتے ہیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے مزارات پر حملہ کر دیا، بم برسا دیے وہاں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ان کے پاس، میں ہاں بھائی، انہوں نے کہا جی ہم ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے صحابہ کی بکریاں اٹھاتے ہیں، ہمیں بڑی شرم آتی ہے، تو میں تو پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ مقرر کر دیں، اپنے ہاتھ سے دے دیا کریں، جتنی دل کرتا ہے ان کا تو ہم وہ لے لیا کریں گے، انہی پہ گزارا کریں گے پھر، اور ہم نہیں اٹھائیں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے ہم۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا، سارے صحابہ بھی گئے کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی آپ بھیڑیوں کی میٹنگ ہے، سارے جمع ہوئے پڑے ہیں، آقا علیہ السلام سے بات کرنے ہیں، اپنے مطالبات رکھنے آئے ہیں، چلو ہم بھی سنیں۔ آقا علیہ السلام نے، میں صحابہ تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے ان کو دے دیں اور یہ ہماری بکریوں کو چیر پھاڑ کرتے رہیں۔ آقا علیہ السلام نے، میں چلو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، جو ہتھ چڑھے لے جایا کرو تم، ہیں جی، کیونکہ اب دیکھ کریم کا کرم کیسا ہے، حضور یہ نہیں فرماتے کہ تم اب بھوکے مرتے رہو، تو چلو اجازت تو مالکوں کی بارگاہ سے ہوئی نا، اب انہیں اب اجازت خود مالکوں نے دے دی تو پھر ان کے لیے حلال ہو گیا سارا کچھ، اب ویسے ان کے لیے تو ویسے ہی حلال تھا، وہ جانور جو ہوئے وہ احکامات شریعہ کے مکلف نہیں ہیں، لیکن جب بات آئی نے نبی کے صحابہ کی بکریوں کی عزت کی، ہائے ہائے ہائے، حد ہو گئی، ویسے کمال نہیں ہو گئی؟ جب بکریوں کی عزت کی بات آئی نا تو وہ بھیڑیے بھی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دل نہیں کرتا ان کی بکریاں اٹھا کے بھاگے، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ انہیں کہیں کہ ہمارا حصہ مقرر کر دیں۔ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ فرمایا کہ یہ تو نہیں دیتے تمہیں، خود ہی اٹھا لیا کرو، تو حضور کے صحابہ فرماتے ہیں وہ سارے چیختے ہوئے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے وہاں سے، انہوں نے کہا چلو کچھ تو معاملہ حل ہوا نا جی، کہ نہیں جی؟ اب بتائیں جی، رب کا دین جب حاکم ہو، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما، ایک بندہ ہے اس کی ٹانگ پھٹی ہوئی ہے، ٹانگ پھٹی ہوئی، اس کی لہو نکل رہا ہے، میں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں آ رہا تھا راستے میں کتیا بیٹھی تھی، اس نے کاٹ لیا مجھے۔ ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا میں تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کتیا نے کاٹ لیا۔ تیسرا بندہ اور آیا، میں تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کتے نے کاٹ لیا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا میرے ساتھ چلو۔ جب وہاں گئے آقا علیہ السلام نے دیکھا کتیا واقعی بیٹھی ہے، میں تجھے کیا ہوا ان کو کاٹ رہی ہے؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا جو بھی بندہ ابو بکر اور عمر کی دشمنی اپنے دل میں رکھے گا، مجھے میرے رب نے حکم دیا اس کی ٹانگیں پھاڑ دوں میں۔ بتائیں بھائی، میں نے کہا جب رب کا دین حاکم ہو تو پھر گلی کے اندر بیٹھی کتیا بھی غیرت والی ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے جناب۔ وہ جب رب تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے وہ حاکم نہ ہو اور جناب انگریز کی گندگی وہ نافذ ہو تو پھر زرداری کا بنت لبون، بنت لبون الو کا پٹھا، بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، پانی آتا ہے تو بارش آتی ہے، بندہ گیلا ہو جاتا ہے۔ پھر واہ کیا یار، اتنا عارف دڑا ہے، اتنا علم والا بندہ، معرفت والا بندہ، دل کرتا ہے بندہ اس کو قربان کر دے کسی وقت، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ عجیب احمق لوگ ہیں، اور قوم واہ واہ کر رہی ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا یار، بارش آتی تو کہتا ہے پانی آتا ہے، زیادہ آتی ہے بارش تو پانی زیادہ آ جاتا ہے، تھوڑی آتی تو تھوڑا آ جاتا ہے۔ کسی کو پتہ تھا اس بات کا؟ بھلا سارے پورا پاکستان بیچارہ اندھیرے میں تھا آج تک، خدا خراب کرے ان کو۔ وہ جو قوم اسے اپنا لیڈر مان رہی ہے پھر ان سے بھی بڑا کو پاگل ہوگا۔ بابا جی کہا کرتے تھے، مانتے تھے کہ یہ جو ہے نا چھوٹے ماننے والے، خود جو ہے نا خود لیڈر، اس کے منہ پر چھوٹا، اس کے منہ پر چھوٹا، اور جو ورکر ہیں ان کے منہ پر بڑا، چھوٹا بڑا سمجھتے ہو نا؟ آپ باہر جائیں نا بیت الخلاء پہ لکھا ہوتا ہے چھوٹا 5 دا بڑا 10 دا، یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے بھائی جب رب تبارک و تعالیٰ کا دین حاکم ہوگا نا، اللہ اکبر، یہ بہت زبردست بات ہے کہ جب رب کا دین حاکم ہوگا اور پھر جانور جو ہیں وہ چونٹیاں جو ہیں اور ان کے پاس بھی علم ہوگا، وہ بھی ناموس رسالت پر پہرا دینے والی ہوں گی، ناموس صحابہ پر پہرا دینے والی ہوں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اور آگے دیکھیں جی،
اگلی بات دیکھیں، اس نے جب بات کی نا، سلیمان علیہ السلام نے سنی. یہ جو جانوروں کے بارے میں معلومات رکھنے والے علماء ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ چونٹی کی زبان نہیں ہوتی، چونٹی کی زبان نہیں ہے، اس کی آگے دو بال ہوتے ہیں مونچھوں جیسے، دو بالوں کو چٹکھاتی ہے تو اس کی آواز نکلتی ہے. کہتے ہیں جب حاکم رب کا دین ہو نا جی، جب حاکم رب کا دین ہو تو پھر بے زبان بھی بولے تو رب کا بندہ بیٹھا ہوا سن لیتا ہے، رب کا بندہ بیٹھا سن لیتا ہے جی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر ہیں جی، بھیڑیے اور بھیڑیں اکٹھے کھڑے ہو کے ایک ہی ندی پہ پانی پیتے تھے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا. ایک بزرگ تھے بہت بڑے، وہ ایک دن دیکھا انہوں نے کہ ایک بھیڑیا جو ہے نا وہ بکری کو پڑ گیا، وہ رونے لگے. ایک بندہ گزرا، انہوں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا لگتا ہے عمر چلا گیا دنیا سے آج. انہوں نے کہا آپ کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا یہ ہوا ہے آج. انہوں نے کہا اگر عمر زندہ ہوتا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کبھی. بتائیں بھائی، جب رب تبارک و تعالیٰ کا دین حاکم ہو ہیں تو پھر مجال ہے کسی کی کوئی ایسی حرکت کر جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا، ایک مائی خاتون نے کہا کہ میرا تیل بہہ گیا، زمین پی گئی ہے. اب بتائیں جی پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی ٹیکنالوجی زمین تیل پی جائے، اسے نکال کے دکھائے. عمران خان نے بھی کہا تھا میں ان کا میدا پاڑوں گا، میں نکالوں گا ہر شے، ان کو رلاؤں گا. ہیں کچھ نکلا؟ نہیں نکلنا کبھی بھی. نکلے گا تب بھی جب رسول اللہ کا دین آئے گا. ہاں رسول اللہ کا دین آئے گا تب نکلے گا، ہر ایک سے نکلے گا، پھر کوئی بچے گا نہیں کہ نہیں. ہاں پھر انشاءاللہ نیب کے دفتر کے بعد ڈبو بھی بندہ ہوگا وہاں، ہاں اللہ کے فضل سے. تو بہرحال حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ سننا آپ نے جب اس کی بات کو، فتبسم ضاحکا من قولها، فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات سن کر. ہیں اس کی بات سن کر مسکرائے. یار دیکھیں نا، رب تبارک و تعالیٰ کا دین حاکم ہے تو چونٹی بھی محفوظ ہے، چونٹی بھی محفوظ ہے، وہ بھی سوراخ میں چلی جاتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے ہیں، یہاں پہ باقی چھوڑیں، ان کا کوئی چپراسی گزر جائے تو کتنی تباہی مچا دیتا ہے. لوگوں کے کاروبار ٹھپے رہتے ہیں پورے دن. پچھلے دن جب یہ بنت لبون گزرا یہاں سے تو بالکل لوگ بیچارے ایسے کھچ ہیں، پولیس والے لٹکے کھڑے ہیں سارے، قوم بیچاری ذلیل ہو رہی ہے، راستے سارے بند کر دیے گئے، کسی کو گزر نہیں دیا رہا. کیا جی بنت لبون گزر رہا ہے یہاں، تو بندہ کدھر جائے بتائیں؟ وہاں رب تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی اپنے پورے لشکر کے ساتھ چل رہے ہیں جی، اور راستے میں بالکل پڑتی ہے چونٹیوں کی وادی. تو چونٹی نے کھڑے ہو کے آواز دی، اس نے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں یہ نہ ہو تم لتاڑی جاؤ. ہیں جب حاکم ہو رب تبارک و تعالیٰ کا دین تو پھر چونٹیوں بھی محفوظ رہتی ہیں یار. ہیں تو جب یہ حاکم ہو کتے کافر کا قانون تو پھر مسلمان جو ہیں وہ بھی چونٹی کی طرح رگڑے جاتے ہیں، وہ بھی محفوظ نہیں ہوتے. حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر کروں، اتنا ہی نام فرمایا تو نے مجھے، اتنی نعمت فرمائی ہے. نعمت کلتی انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھ پر بھی نعمت کی اور میرے ابا جی پر بھی نعمت کی. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اب مجھے توفیق بھی دے نا میں وہ والے کام کروں جن کو تو پسند کر لے. ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل رکھ. یہ بات ہو گئی جی. اگلی بات دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب چل رہے ہیں نا جی تو بالکل آپ کے سر کے اوپر نا تھوڑی سی دھوپ محسوس ہوئی، دھوپ محسوس ہوئی. آپ نے دیکھا تو ہدہد نہیں ہے، باقی پرندے ہیں، ہدہد نہیں ہے. ہدہد بھی آپ کا شاگرد تھا، آپ کے پاس رہتا تھا، آپ سے علوم اور معارف سیکھتا تھا. ہاں وہ تو سلیمان علیہ السلام رب کے پاک پیغمبر ہیں نا جی. ہیں حضرت بائی بسطامی کو دیکھیں، حضرت بائی بسطامی رحمہ اللہ آپ جب بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے نا، ایک کتا بھی بیٹھتا تھا، کتا بھی بیٹھتا تھا. ایک دن وہ غائب، دوسرے دن غائب، تیسرے دن غائب. میں پتہ تو کرو کدھر گیا وہ. کسی نے آ کر بتایا وہ اس کی نا فرینڈ شپ ہو گئی کسی کتی کے ساتھ، کتی کے ساتھ چلا گیا. یار یہی نہیں بولتے لفظ، اور کون سا بولتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو ادھر چلا گیا ہے. حضرت بھائی بسطامی رحمہ اللہ نے بندہ بھیجا، میں جاؤ اسے بلا کے آؤ. وہ آیا نا، بھائی بسطامی رحمہ اللہ نے ایک ہی بات کی، میں یار ساڑھے کول بھی بمیں تھے ادھر بھی جامیں، تمہیں نہیں حیا نہیں آئی. بس اتنا فرمایا آپ نے، دیوار کے اندر سوراخ تھا، اس نے اتنا غم طاری ہوا اس کتے پر، اس نے منہ دیا وہیں پہ مر گیا.
وہی مر گیا کتا، کتے نے منہ ہی باہر نہیں نکالا۔ تو بتائیں یار، حضرت سیدنا باقی بستامی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھنے والا کتا جو ہے وہ ایسا ہو، تو وہ ہدہد جو امام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا وہاں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا تو وہاں سے دھوپ آ رہی ہے۔ فرمایا کہ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، میں یہ ہدہد کو کیا ہوا، یہ نظر نہیں آ رہا، ام كان من الغائبين، یہ غائب ہے، کہیں چھٹی پہ گیا ہے، کیا ہوا اسے، کدھر گیا یہ؟ لو عذبنه عذابا شديدا، آپ نے میں اسے بڑا سخت عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا، میں اسے علم کی مجلس میں اور ذکر کی محفل میں شریک نہیں ہونے دوں گا، میں یہ سزا تھی اس کی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں دوسری سزا جو علماء نے بیان کی ہے، میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسے اس کی جنس کے علاوہ کسی اور پرندے کے ساتھ ایک پنجرے میں قید کر دوں گا۔ میں غیر جنس کے ساتھ بندر رہے تو سمجھ نہیں آ جاتی۔ یہ مولانا ذیشان صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں پکڑ کے لے گئے نا تھانے میں، تو انہوں نے رات کو رکھا، ایک بندہ اپنی بیوی کو مار کے آیا تھا، ہیں جی، وہ ایک چھوٹا سا پولیس والا تھا، نام رات پتہ نہیں کن طرح سے روٹی بھی نہیں کھائی لگتی تھی اس کے منہ سے، اس نے تو چار اسے منہ پہ چپیٹے میں مار دی، ساتھ گندی گندی گالی میں دے دی۔ میں کہوں دسو تو بھی فن خام بڑا کھڑا ہیں۔ اچھا میں نے کہا بھی یہ تو بیچارہ بڑا ذلیل ہوا، میرے دل میں بڑا ترس ہے اس بندے کے بارے میں، میں نے کہا اس غریب نے بیوی کو مارا ہے، اس نے پکڑ کے اسے مار دیا ہے پولیس والے نے، بڑا دکھ تھا۔ میں سویا، وہ خبیث گانے گا رہا تھا وہی، میں نے کہا تیری بھی آنی جانی ہے۔ وہ ایک بندہ گیا نا ایک جلسے میں، تو انہوں نے پکڑ کے بڑا مارا، اسے نکال دیا جلسے سے، تو بعد میں کہنے لگا کپڑے جھاڑ کے کہنے لگا پاگل کے بچے، چھوٹا سا جلسہ تھا یہاں سے مار کے نکالا ہے، ہمیں تو بڑے بڑے جلسے سے نکالا ہے، ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، یہ تو پھر چھوٹا سا جلسہ تھا، ہمیں کیا لگے اس سے۔ بہرحال جی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او لیاتینی بسلطان مبین، یا پھر کوئی صحیح عذر لے کر آئے میرے پاس، ہیں صحیح دلیل لے کر آئے بھی گیا کیوں تھا یہاں سے، پھر تو میں چھوڑوں گا، ورنہ اسے چھوٹنے کی کوئی یعنی کہ لگتا نہیں کہ یہ چھوٹے میرے سے بچ سکے۔ اب کیا ہوا جی، رب تعالیٰ نے فرمایا فمکث غیر بعید، بس تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے، فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تو وہ ہدہد جو ہے وہ کہنے لگا، وہ آیا حاضر ہو گیا تھوڑی دیر بعد ہی، آگے کہنے لگا حضور میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں ملک سبا سے، یمن کے علاقے سے آپ کے پاس خبر لایا ہوں، بنبأ یقین، صحافیوں والی خبر نہیں ہے، یہ یقینی خبر لایا ہوں آپ کے پاس میں، ہاں پکی ٹھکی خبر لایا ہوں میں۔ اب خبر کیا ہے جی، دیکھیں رب کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والا پرندہ جو ہے وہ کیسا غیرت والا ہے، کیسے رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا ہے، اور کیسی دقتیں نگاہ رکھنے والا ہے۔ یار آج کل کے مولوی ہمارے ہار گئے اس پرندے کے سامنے، مولوی پیر ہار گئے یار۔ اس پرندے نے کیا کہا آ کر، پرندے نے کہا حضور انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، انہوں نے کہا حضور میں دیکھ کے آیا ہوں ملک سبا کے اندر ایک عورت حکمران بنی بیٹھی ہے، وہاں عورت حکمران کیوں بن گئی، عورت حاکم ہے وہاں۔ بتائیں جی اس پرندے کے تن بدن میں آگ نہیں لگ گئی؟ میں عورت حاکم کیسے بن سکتی ہے، عورت حکمران کیسے بن سکتی ہے؟ بتائیں یار، بیٹھنے والا ہو رب کے نبی کی بارگاہ میں پرندہ ہیں، اور اتنا غیرت والا ہو کہ عورت کی حکمرانی برداشت نہ کرے، لیکن آج کے مولوی جو ہیں وہ تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جناب پی ڈی ایم بنا رہے ہیں، ہے نہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، عورتوں کو جناب لے کے جا رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر، آئیں بھی آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں، تو کیوں بیٹھی ہے گھر، تو بھی آ جا، کسی کو لڑا دیا کسی کو بڑھا دیا، کام چل رہا ہے، بس مجبوری ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ ہو لڑے عورت بھی ساتھ، ہم نے لڑا دی بس۔ تو وہ پرندے نے کیا کہا جی، میں نے کہا یار رب کے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے پرندہ اتنا غیرت والا ہو، تم اتنا عرصہ قرآن حدیث پڑھ کے بھی تمہارے اندر کوئی سمجھ نہیں آئی ہیں، تمہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، تم نے عورتوں کو لڑا دیا ہے۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پرندے نے کیا کہا، ہدہد نے کیا کہا، اور اس نے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس نے کہا اس کا جو تخت ہے نا بہت بڑا تخت ہے اس کا، اور اس نے اس کے تخت کو عرش کہا۔ کیا کہا اس نے؟ عرش کہا۔ اس نے کہا بہت بڑا تخت ہے اس کا۔ کتنا بڑا تخت ہے؟ وہ 80 ہاتھ لمبا، 40 گز چوڑا، اور 7 کمروں کے اندر رکھا ہوا، ایک کمرہ پھر کمرہ پھر کمرہ پھر کمرہ، اس طرح کر کے کتنا جناب اندر جا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کیسی رپورٹ لایا جی ساری، تو بات رہنے دی ہے اس نے، ہیں ساری چیزیں دیکھ کے معائنہ کر کے پھر آیا ہے۔
اور آگے کیا کہا اس نے کہا جی وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اس نے کہا میں نے دیکھا انہیں رب کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے تھے، رب کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ آج ہمارے مولوی مندر کے سامنے سے گزرتے ہیں لوگ بتوں کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن مولوی وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور یار پرندے کی غیرت جاگ گئی، تیری کیوں نہیں جاگی؟ تو کیوں نہیں بولا؟ پرندہ بول پڑا ہے کہ میں نے دیکھا ہے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور آگے پتہ کیا کہا اس نے آگے وجہ بھی بیان کی۔ اس نے کہا ایسے دماغ خراب نہیں ہوا ان کا۔ اس نے کہا وزین لهم الشیطان، شیطان نے ان کے عمل ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، شیطان نے بگاڑ دیا ان پاگلوں کو۔ وہ سارے احمق شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کہا یہ کام چنگا ہے کرو، سارے کرنے لگ گئے۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے اس نے کہا فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اس نے کہا شیطان نے انہیں راہ راستے ہٹا دیا ہے، شیطان روک کے کھڑا انہیں حق کی طرف آنے سے۔ فهم لا يهتدون، وہ ہدایت والے نہیں ہیں، وہ سارے بے ہدایت ہیں، سارے کیا ہیں؟ بے ہدایت ہیں۔ بہرحال آگے سارا بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا اسے؟ میں سننظر، میں دیکھوں گا اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو صحیح کہہ رہا ہے یا ویسے چھڑ رہا ہے تو؟ میں دیکھ لوں گا صحیح کہہ رہا ہے یا ویسے چھوڑ رہا ہے، تو جھوٹ تو نہیں بول رہا تو؟ میں دیکھ لیتا ہوں سارا۔ لو جی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، وہ خط بھی اسی کو دیا، میں تو لے جا، خط ہدہد کو دیا تو لے جا۔ اب کیا ہوا جی؟ خط لے کے ہدہد جاتا ہے وہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذهب بکتابی، سلیمان علیہ السلام میرا خط لے جا، فالقہ الیہم، جا کے پھر خط دے ان کو، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر وہیں بیٹھ کے دیکھنا وہ میرے خط کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہیں بیٹھ کے دیکھنا خط کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، جیسے خط پہنچا اب جی وہ ساری رپورٹ اسی ہدہد کی آ رہی ہے، وہ دیکھ کے سارا آیا تو آگے بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے پھر اس پہ کیا جناب جواب دیا، رد عمل کیا دیا انہوں نے خط پڑھ کے۔ کہتے ہیں جی قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہتے ہیں وہ مائی نے کہا خط پڑھ کے، ملکہ بلقیس نے، اس نے کہا میرے پاس وہ عزت والا خط آیا ہے۔ کون سا خط آیا ہے؟ عزت والا خط آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تو اس نے پڑھا نہیں تھا، جب انہوں نے پڑھا تو اس نے سن لیا اور اس نے بیان کیا۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں جو بیان کیا وہ اسی کا بیان کیا ہے۔ مزہ نہیں آ گیا یار؟ سلیمان علیہ السلام نے لکھا، رب نے یہ نہیں کہا سلیمان نے یہ لکھا ہے، اور جب وہاں جا کے خط پڑھا گیا یہ اس نے پڑھ سنا، وہاں سے اس نے آ کے بیان کیا، تو رب تبارک و تعالی نے اس کی زبان سے بیان کیا قرآن پاک میں کہ انہوں نے یہ پڑھا خط انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ خط جو ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور میں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مدد کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا پتہ کیا تھا؟ یہ لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے پتہ کیا تھا؟ لمبے چوڑے خط نہیں ہوتے تھے، لمبے چوڑے خط نہیں، یہ لمبے چوڑے خط لکھ دے وہ بھی پڑھتا ٹھنڈا ہو جائے، نہ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالی علیہ، خبردار مجھ پر چڑھائی کا سوچنا بھی نہ، اللہ تعالی علیہ مجھ پر چڑھائی کا نہ سوچنا، واتونی مسلمین، بس مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ، سر جھکا کے میرے پاس آ جاؤ۔ بس جی اتنا پڑھا تو کہتے ہیں وہ مائی صاحبہ کہنے لگی یا ایھا المال افتونی فی امری، اب مجھے تم بتاؤ کہ کیا کروں میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، یہ ایک بڑی یقینی بات جو ہے میرے پاس آ گئی ہے، اب تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جانا چاہیے۔ بہرحال اگلا مضمون سارے کا سارا موجود ہے، وہ بیان نہیں کرتے ہم، جو ہمارے مضمون سے ملحقہ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بارگاہ میں رہنے والا پرندہ اتنا غیرت والا ہے یار ہیں، وہ یہ برداشت نہیں کر رہا کہ عورت حاکم کیوں، وہ یہ برداشت نہیں کر رہا سورج کی پوجا کیوں، وہ یہ برداشت نہیں کر رہا رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ترک کیوں، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو پھر جا کے خط بھی پہنچاتا ہے۔ تو بتائیں یار سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں رہنے والے ایک پرندے کی غیرت کی وجہ سے رب تبارک و تعالی نے ملکہ بلقیس کو اور اس کی پوری قوم ملک سبا کے رہنے والے سارے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اس سے کیا ثابت ہوا یار؟ رب کے نبی کی بارگاہ میں پرندہ رہنے والا نا وہ بھی مبلغ ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبلغ ہوتا ہے۔ خطیب پاکستان اور ہوتے ہیں، مبلغ اور ہوتے ہیں، داعی اور ہوتے ہیں۔ اسلام کو اس وقت مبلغ کی اور دائی کی ضرورت ہے۔ خطیب پاکستان کیا کرے گا بیچارہ ہیں؟ خطیب پنجاب کیا کرے گا؟ شیر پنجاب کیا کرے گا بیچارہ
وہ بڑھ کے مار سکتا ہے بیچارہ، دھمکیاں لگا سکتا ہے، ہیں چھوڑے لا دیں گے، منہ چھپا دیں گے، کیا کرے گا تو بتا۔ تو اس لیے اس وقت دین اسلام کو ضرورت ہے تو وہ ہد ہد جیسی غیرت رکھنے والے پرندے کی، ہاں مولویوں کو بھی غیرت جگانے کی ضرورت ہے، پیروں کو بھی غیرت جگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔